کربلا فتح یاب ہے، کربلا فتح یاب ہے۔ جس نے خدا کا دین بچایا اس کا نام حسین، اس کا نام حسین۔ والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، حسینیت واحد الہی نصیحت کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، یہ گفتگو تقریباً اپنے آخری مراحل میں داخل ہوتی جا رہی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں جہاں بیان کیا گیا کہ خداوند کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے انسانوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہے، فرماتا ہے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، صرف ایک بات کا موعظہ۔ اگر انسان خدا سے کسی ایک چیز کو طلب کرے تو خدا کہتا ہے کہ وہ ایک چیز یہ ہے کہ تم قیام کرو للہ، مثنی و فرادا، دو دو کر کے یا اکیلے اکیلے، کہ یوں کہیں کہ دو دو کر کے اور اکیلے اکیلے، یعنی اجتماعی طور پر بھی خدا کے راستے میں قیام کرو اور انفرادی طور پر بھی خدا کے راستے میں قیام کرو، لیکن قیام للہ ہونا چاہیے، خالصتاً خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور پھر تم دیکھو اس رسول کی جانب جس رسول نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، کہ اس کی زندگی کے اندر سوائے نورانیت کے، سوائے ہدایت کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ما بصاحبکم من جنہ، یہ تمہارا جو صاحب ہے جس نے تمہارے ساتھ جس زندگی گزاری ہے، یہ 40 سال کا عرصہ جس نے گزارا ہے اور اس کے بعد مزید 23 سال کا عرصہ، ما بصاحبکم من جنہ، یہ جنونی نہیں ہے، اس پہ کوئی جنون طاری نہیں ہوا۔ یہ جو باتیں لے کر آیا ہے، جو تمہیں تعلیمات دینا چاہ رہا ہے، یہ جو پیغام لے کر آیا ہے، سب کا سب حق پر مبنی ہے، اس میں کسی قسم کا جنون نہیں پایا جاتا، یہ عین حقیقت ہے، عین واقعیت ہے۔ ان هو الا نذیر لکم، یہ تمہیں ڈرانے آیا ہے، تمہیں حقیقت سے آشنا کرنے آیا ہے، تمہاری ہدایت چاہتا ہے۔ بس یہاں پر ایک واضح سی جو نصیحت ہے خداوند کریم کی طرف سے، اور اس کو جس الفاظ میں بیان کیا گیا کہ میں تم کو صرف ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کہ اگر واقعاً اپنا کمال چاہتے ہو، اپنی ہدایت چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو ایک وہ نصیحت میری یہ ہے کہ قیام کرو خدا کے راستے میں، اور یہ قیام للہ ہو، اور پھر تم جب تصدیق کرو گے اس پورے دین کی اور اس دین کے لانے والے کی، اور دیکھو گے یہ حق اور حقیقت پر مشتمل ہے، تو پھر جب اس کی تصدیق کرو، پھر اس کے مطابق عمل کرو، اور تمہاری زندگی اس طرح سے پھر جو باقی زندگی ہے اسی کے مطابق ہو۔ جب ایک چیز کا تصدیق کر لو گے، پھر اس کے مطابق جب تم اپنی زندگی گزارو گے، اور پھر اس دین کے اوپر جب تم دیکھو گے یہ حق اور حقیقت پر مبنی ہے، عین واقعیت ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، اس کا لانے والا جو نبی ہے وہ جنونی نہیں ہے بلکہ خدا کا پیغمبر ہے، یہ تم سب چیزوں کی تصدیق کرنے کے بعد اب آئی تمہاری زندگی کے اندر جو چیز نظر آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب تم نے تصدیق کر لی تو خدا کے راستے میں پھر قیام کرو۔ تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی بہانہ ہو، کوئی عذر ہو کہ تم خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکو، نہیں، جب حقیقت واضح ہو گئی تو خدا کے راستے میں قیام کرنا ضروری ہے۔ بس اسی آیت کے ذیل میں، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اوپر ہم کو تمام انبیاء کی، جو چاہے وہ پہلے کے سابقہ انبیاء ہوں، چاہے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور چاہے بعد آنے والے ائمہ اور معصومین علیہم السلام ہوں، ان سب کی زندگی کا جو محور ہم کو نظر آتا ہے وہ یہی قیام للہ کے اوپر ہے، کہ سب نے خدا کی یہ جو نصیحت ہے، یہ جو موعظہ ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے اس کا محور قیام للہ ہونا چاہیے۔
چاہے سابقہ انبیاء ہوں ان میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے، اور بعد میں آنے والی زندگیوں میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا خاص طور پہ جن کی ایام ہے اور جن کی یاد میں ہم یہ ایام مناتے ہیں، ان کا اس قیام کا جب اس پہ غور کرتے ہیں اور ان کی جو بیانات ہیں، ان کے اقوال ہیں جو خود آپ نے اپنے اس قیام کے بارے میں فرمائے، جب اس پہ غور کرتے ہیں تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو قیام کیا ہے اس کا مقصد اپنے نانا کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ تمام جو مقاصد اہداف کو بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اپنے جد کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، جس سیرت کو میں اپناؤں گا، جس روش کو میں اپناؤں گا وہ میرے نانا کی سیرت ہوگی اور میرے والد کی سیرت ہوگی۔ وَسِیرَ بِسِیرَتِ جَدِّی وَأَبِی، یہ دو چیزیں میرے لیے مشعل راہ ہیں، ان کو میں اپنے سامنے رکھوں گا اور میری سیرت بھی اسی کے مطابق ہوگی۔ اس لیے اس تناظر میں سیرت نبوی کا کچھ مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی، اور پھر کچھ سیرت علوی کے جو اہم نکات تھے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش ہوئی۔ اب جب سیرت نبوی اور سیرت علوی کا ہم نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح سے آپ جب مبعوث ہوتے ہیں، خدا نے آپ کو بھیجا مکہ کی سرزمین پر، اور آپ نے اس معاشرے کو جاہلیت سے نکالا، کس چیز کے نتیجے میں باہر نکالا؟ قیام للہ کے نتیجے میں باہر نکالا، خدا کے راستے میں قیام کیا اور جہاد کیا، اپنے وظیفے کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، اور اس راستے میں آنے والی ہر مشکل کو برداشت کیا، اور اس کے نتیجے میں اس معاشرے کو جو کہ جاہلیت کے اندر اور جو اس تاریکی کے اندر جو گھرا ہوا تھا اس کو نور کی طرف لے کر آتے ہیں، اس کو جاہلیت سے نکال کر علم اور حکمت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ لیکن بعد میں آپ کے جانے کے بعد دوبارہ سے حالات تبدیل ہوتے ہیں اور آپ کے وسیع کا زمانہ آتا ہے۔ آپ کے حالات مختلف ادوار کے اوپر جو مشتمل ہیں، مختلف ادوار میں آپ نے مختلف حالات کے اندر مختلف طریقے سے اپنی اس قیام کو مختلف طریقے سے انجام دیا، کیونکہ جس طرح سے بیان ہوا کہ قیام للہ جو ہے ضروری نہیں ہمیشہ ہاتھ میں تلوار لے کر انسان جو ہے قیام کرتا ہے، نہیں، قیام للہ کے اندر جو اصل چیز ہے کہ انسان اس وظیفے کو، اس رسپانسبلٹی کو، اس ذمہ داری کو ادا کرے جو اس کے اوپر خدا کی جانب سے ہے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے کہ ان حالات میں کچھ نہیں کیا جا سکتا، نہیں، جس قسم کے حالات ہیں اسی کے مطابق وہ دیکھے کہ اس وقت اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اور یہی کام امام علیہ السلام کرتے ہیں کہ آپ کے مختلف جو حالات زندگی ہیں ان کے اندر جب دیکھتے ہیں تو رسول خدا کی زندگی کے اندر جو آپ ان کی زیر سایہ جب زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کے کیا حالات ہیں، اور پھر آپ کی رحلت کے بعد آپ کے کیا حالات ہیں، اور شروع میں آپ کے جو وہ 25 سال جو ہیں اس میں آپ نے کس طرح زندگی کو گزارا، کیا آپ اس وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا نہیں، آپ نے اس وقت بھی اپنے وظائف کو اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور یہ نہیں کہا کہ اب تو مجھ سے خلافت جو چھن گئی ہے، اب میرا اس امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ جو کرنا چاہیں کرتے رہیں، یہ معاشرہ جہاں جانا چاہے وہ چلتا رہے، جب مجھ سے میرا حق چھن گیا اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ جس طرح سے عرض کیا کہ ایک ماں جس طرح سے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس شخص نے اس ایک ماں کی طرح اس پوری امت کی جو ہے پرورش کی ہے، اس درخت کو اس نے جو ہے یہاں تک جو اس کی جو پرورش ہوئی ہے ایک باغبان کی طرح، یہ محبت کرتا ہے اس امت سے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ مجھے خلافت نہیں ملی اب میں کچھ نہیں، بلکہ اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر ایک ایکٹیو رول حتیٰ اس زمانے میں بھی ادا کیا۔ اسی لیے آپ کو بار بار ملتا ہے خلیفہ دوم کا وہ قول کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو یہ کیا تھا؟ یہ بار بار آپ ہیلپ کرتے ہیں، کیوں ہیلپ کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے امت اسلامی کی جو ہیلپ ہو، اور وہ جہاں پہ مسائل میں اور مشکلات میں گھرے تو ان کو اس امت کو جو ہے باہر نکالا جائے۔ خیر یہ دور گزرتا ہے، اس کے بعد آپ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے۔ خلافت کے زمانے کے اندر وہ حالات اب اتنے تبدیل ہو چکے ہیں کہ 25 سال کا وہ عرصہ جو کہ ایک رہبر الہی اس شخص کی ہدایت کے بغیر گزر چکا ہے کہ جس کو خدا نے مقرر کیا تھا اس معاشرے کے لیے، اس امت کے لیے، اور اس کے اندر دوبارہ سے آثار جاہلیت آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب آپ جب خلافت کو لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ حالات سخت ہوں گے، اور میں جب اس امت کی رہنمائی دوبارہ سے کرنا چاہوں گا اور اسی شرط کے مطابق جو میں نے قبول کی ہے کہ میں خدا کی کتاب اور رسول کی سیرت کے مطابق حکومت کروں گا، تو لوگ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے پہلے خطبے میں آ کے اس کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تو مجھے اس وقت خلیفہ تو بنا رہے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب میں خلافت پر آؤں گا تو میں اپنے ان اصولوں کے مطابق عمل کروں گا۔ اور پہلے ہی خطبے میں جو سب سے پہلی جو ان کی سپیچ ہے خلافت کو قبول کرنے کے بعد، اس سپیچ میں تمام چیزوں کو بالکل صاف اور شفاف طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ اور رہبران الہی کا ہمیشہ سے یہ خصوصیت رہی ہے کہ کبھی کسی کو دھوکے میں نہیں رکھتے، کبھی کسی کو فریب میں نہیں رکھتے، بلکہ ہر چیز جیسی ہے اس کو صاف اور شفاف طور پہ بیان کر دیتے ہیں۔ اور یہی چیز آپ کے بیٹے کی سیرت میں ہم کو نظر آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی جب قیام کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور مکہ سے جب کربلا کی جانب حرکت کرنا شروع کرتے ہیں، اس وقت صاف طریقے سے اس بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ اس راستے کے اندر
ہمارے لیے قتل ہے، ہمارے لیے جو شہادت لکھی ہوئی ہے. بس ہر وہ شخص جو کہ چاہتا ہے ہمارا ساتھ دے، بس اپنا خون دل دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے، اور جو اس شخص یہ کام کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ آ جائے، وہ خوش آمدید اس کو کہتے ہیں. لیکن کوئی چیز چھپائی نہیں کہ یہاں پہ یہ ہوگا اور یہاں پہ ہمیں جو ہے سلطنت ملے گی، اس کے بعد جو ہے یہ ہونے والا نہیں. ہر چیز صاف شفاف کہ اس طرح کے جو حالات ہیں اس کے مطابق یہ چیز واضح نظر آ رہی ہے. بس امام علیہ السلام بھی جب آتے ہیں خلافت میں، اس اپنے منشور کو بیان کرتے ہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں. تمام چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے پیشن گوئی کی ہوتی ہے اور جس طرح سے آپ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، ویسے ہی ہوتا ہے. جیسے جیسے امام علیہ السلام اس عدالت کو اس معاشرے کے اندر نافذ کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں. 3 جنگوں کے بعد جب جنگ نہروان بھی ہو جاتی ہے، اب امام علیہ السلام کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ امام علیہ السلام جب جنگ کے نہروان سے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم بھی، چونکہ ہمارا جو اصلی وہ جو جس چیز کے لیے ہم صفین میں باہر نکلے تھے اور ہم امیر شام سے جو جنگ ہوئی تھی، وہ چونکہ جو ہدف تھا ابھی پورا نہیں ہوا، تو اس لیے ہمیں دوبارہ سے جو ہے جنگ کے لیے جانا ہوگا اور ایک اور مرتبہ جو ہے وہ امیر شام سے جنگ ہوگی. یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ تھک گئے ہیں، ہمارے اسلحہ جو ہے وہ اس طرح سے یوز ہو کہ بالکل جو ہے ناکارہ ہو چکا ہے، اس کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے تھوڑی آرام کی ضرورت ہے، ہمیں نئی فوج کی ضرورت ہے، نئی قوت کی ضرورت ہے. مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، دوبارہ سے کوفہ کی طرف جانا شروع کرتے ہیں. راستے میں نخیلہ کے مقام پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. کہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے جب تک تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ تھک چکے ہیں، یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے، تو ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں اور تم لوگ جاؤ تھوڑی تعداد کے اندر اپنے گھر والوں سے جا کے ملو اور تھوڑے اپنے جو ہے جسے کہتے ہیں دوبارہ سے وہ توانائی حاصل کر کے اور دوبارہ سے فریش ہو کے اور واپس جو ہے اس طرف آؤ اور ہم لوگ دوبارہ سے جو ہے وہ شام کی طرف اور امیر شام سے جنگ کے لیے جائیں گے اور اس مسئلے کو جو ہے ہمیشہ وہ جو فتنہ ہے اس کو ختم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے. امام علیہ السلام وہاں پہ جو پڑاؤ ڈالتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ، شروع آہستہ لوگ جو اپنے گھروں میں جو جانا شروع کرتے ہیں کوفہ کی طرف، پہلے شروع میں کم تعداد ہے، آہستہ جانے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، واپس آنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اتنے لوگ چلے جاتے ہیں امام علیہ السلام کو چھوڑ کر اور واپس نہیں آتے کہ امام فقط اپنے نزدیکی اصحاب کے ساتھ جو ہے وہاں پہ باقی بچ جاتے ہیں. یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ امام علیہ السلام کے جو آخری جو 2 سال ہیں انتہائی سخت حالات کے اندر امام نے گزارے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب واپس آنے والے اتنے کم تعداد ہے اور جن کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی تو مجبوراً آپ بھی کوفہ میں وارد ہو جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. لیکن امام علیہ السلام آخر تک یہ کوشش کرتے رہے کہ ہمیں ایک اصل جو ہمارا ہدف ہے اس فتنے کو جو ہے ختم کرنا ہے. امام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ جب تک یہ فتنہ باقی رہے گا، جب تک اس امت کے اندر وہ اصلاح نہیں ہو سکتی، دوبارہ سے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. لیکن لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. امام علیہ السلام بہت ہی خوبصورت ایک جملہ فرماتے تھے جب لوگ تھک گئے، جب اس طرح کے مسائل کو دیکھ کے جب آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے. امام علیہ السلام فرماتے تھے دیکھو تم اس وقت جو ہے عدل پہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن یاد رکھو کہ جو عدل کی سختی کو برداشت نہیں کر سکے گا، اس کے لیے ظلم کی سختی برداشت کرنا زیادہ مشکل ہوگا. تم یہ نہ سمجھو کہ جو ہے اس وقت جو ہے مشکل ہے، یہ تمام اس قیام کو کرنا اور ان حالات کو، ان مصائب کو برداشت کرنا مشکل ہے. جب تم ظلم کی چکی میں پسو گے، جب تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر اس وقت وہ امت جو ہے آپ کا ساتھ دے دیتی اور اس وقت تھوڑے مصائب برداشت کر لی جاتے، مشکلات برداشت کر لی جاتی، تو یہ حالات نہیں ہوتے. خیر، امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا جاتا، آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے. آپ کے بعد جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے بابا کے ساتھ ہوا، آپ کا ساتھ نہیں دیا جاتا، مجبور ہو جاتے ہیں امام علیہ السلام صلح کرنے پر. اور پھر صلح کے بعد اس وقت جو ہے وہ امیر شام جو ہے اس پورے عالم اسلام کا وہ خلیفہ بن جاتا ہے، یعنی بلا منازع، بغیر جس سے کوئی اس کا اپوننٹ نہیں ہے، اور خود جو ہے وہ پورے عالم اسلام کا اس پوری سلطنت کے اوپر جو ہے قابض ہو جاتا ہے. اور اب یہ 20 سال جو گزرتے ہیں 40 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک کا جو وقت ہے، اس کے درمیان امیر شام کی حکومت ہے. اور اب حالات جو ہیں اور زیادہ تیزی سے اس طرف پلٹتے ہیں، کس طرف پلٹتے ہیں جہاں سے آغاز ہوا تھا. وہ جاہلیت کا جو زمانہ جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی اور جہاں پہ نبی کو بھیجا گیا تھا، دوبارہ سے حالات جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو زمانے جاہلیت کی اہم خصوصیات تھیں وہ دوبارہ سے اب اس معاشرے کے اندر سر اٹھانا شروع کرتی ہیں. دوبارہ سے ہم کو نظر آتی ہیں کہ وہی چیزیں دوبارہ سے ہونا شروع ہو گئی ہیں. وہی جو معاشرے کے اندر جو ایک کلاس ڈفرینس تھا، ایک طبقہ جو ہے امیر تھا، ایک طبقہ غریب تھا، ایک طبقہ جو ہے قدرت مند تھا، ایک ضعیف تھا، یہ چیزیں ہم کو نظر آنا شروع ہوتی ہیں. اس کے معاشرے کے اندر جو معیار تھے فضیلت کے، وہ اب چینج ہو گئے ہیں. وہ معیار اب تقویٰ کا معیار نہیں رہا، بلکہ وہ معیار جو ہے قبیلہ اور یہ تمام چیزیں، پیسہ اور دولت اور مقام اور شہرت، یہ تمام چیزیں جو اب معیار ہو گئی ہیں، کس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی اس کو معاشرے میں اتنا ہی زیادہ مقام ملے گا.
حتیٰ وہ چیزیں کہ جس کو اسلام نے آیا اور بہت سختی کے ساتھ اور زحمت کے ساتھ ختم کی، جیسے شراب پینا اور جیسے جو ہے سود، یہ چیزیں بھی جو اس معاشرے کے اندر اب واپس آ چکی ہیں، اور علل اعلان جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر شراب پی جا رہی ہے۔ ابھی امام علیہ السلام، ابھی رسول خدا کی رحلت کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ 30 سال کا عرصہ نہیں گزرا، اور ایک ایسی چیز جس پہ قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، ربا کے اوپر قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، وہ تک اس معاشرے کے اندر جو ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ایک والی جو ہے کسی علاقے کا، ایک حاکم جو ہے، وہ شراب کی حالت میں نماز پڑھاتا ہے، لیکن لوگ اعتراض نہیں کرتے، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں حالت شراب میں، مست حالت کے اندر۔ یہ وہ معاشرہ ہے، اس کی صورتحال ہے کہ اس حد تک اس کے اندر بگاڑ آتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ضمیر کا مر جانا، انسان کے جو ہے، لوگ بہت ساری چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وجدان جو ہے، انسان کا ضمیر جو ہے وہ مر چکا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پہ جس طرح سے جاہلیت کے زمانے کے اندر لوگوں کا آمدنی کا ایک درآمد کا جو ایک ذریعہ تھا، اہم ذریعہ، وہ کیا تھا؟ ڈاکے ڈالتے تھے اور اس طرح سے وارداتیں کرتے تھے اور اس طرح سے پیسہ کمایا کرتے تھے۔ دوبارہ سے یہ وارداتیں اور ڈاکے جو ہیں اس عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، بلکہ اس کو پشت پناہی حاصل ہوتی تھی خود حکومت کی طرف سے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ہراساں کیا جائے۔ خاص طور پر اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ شیعان علی ابن ابی طالب ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ نہ فقط ڈاکے ڈالے گئے، بلکہ یہاں تک تاریخ نے لکھا کہ خواتین کو اسیر تک کیا گیا، یعنی معاشرہ اتنا گر جاتا ہے کہ حتیٰ یہ وہ کام جو کہ شاید جاہلیت کے اندر بھی نہ ہوتا ہو، اب اس معاشرے کے اندر ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ایک محقق تاریخی فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت جدید جو واپس آتی ہے، یہ زیادہ خطرناک شکل میں واپس آتی ہے۔ اس سے پہلے کی جو جاہلیت تھی، اس سے پہلے دین نہیں تھا، اب یہ جو دین کے آنے کے بعد کی جاہلیت ہے، یہ زیادہ سخت ہے، زیادہ اس کے اندر بے شرمی، بے حیائی زیادہ ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بس لوگوں کا وجدان جو ہے، لوگوں کا ضمیر جو ہے اس طرح سے مردہ ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ ایک دو اہم شخصیات کے میں آپ کا ذکر کروں، مثلا عبد الرحمن ابن حسان، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک پاک شخصیت ہے، شیعان علی ابن ابی طالب میں سے ہیں، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی حالت آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے۔ عمر ابن حمق خزائی، جو ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو دیکھتے ہی انسان کو جیسے ہم کہتے ہیں نا، خدا یاد آتا ہے۔ ایک متقی، پرہیزگار، زاہد انسان جس کے چہرے پہ جیسے بالکل آثار عبادت نمایاں ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، کہ جو حجر ابن عدی کے دوستوں میں سے ہیں۔ جو حجر ابن عدی آپ کو معلوم ہے کہ شیعان اہل علی ابن ابی طالب میں سے تھے، ان کے دوستوں میں سے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی ریئیکشن نہیں آتا۔ خود حجر ابن عدی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم آ جاؤ، تم کو جو ہے وہ ایک درود بھیجو محمد علیہ محمد، اور تمہیں جو ہے وہ پناہ دی جائے گی۔ اور جب وہ آتے ہیں ان کو اسیر کر لیا جاتا ہے، دھوکہ دہی ہوتی، فریب۔ دیکھیں یہ چیز جاہلیت کے زمانے میں بھی نہیں ہوتی تھی کہ اگر آپ کسی کو کوئی قبیلہ جو ہے امان دے دے تو اس امان کی پھر وہ جو ہے وہ پاسداری کرتا تھا، اس کے اندر خیانت نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن حجر ابن عدی کو بلایا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے اس خط کے اندر شامل ہے جو آپ نے امیر شام کو بعد میں لکھا، اور اس پہ اعتراض کیا کہ تو نے وہ کام کیا کہ حجر ابن عدی کو تو نے بلایا اپنے پاس اور ان کو اس طرح سے وعد و وعید دیا اور اس طرح سے ان کو پرومس کیا کہ آپ تمہارے پاس آ جاؤ، تم کو امان ملے گی کہ اگر اس قسم کی امان جو ہے وہ صحرا کے جانوروں کو دی جاتی تو وہ بھی اس کا جو ہے فریب میں آ کے تمہارے پاس آ جاتے۔ اس حد تک تم نے ان سے کہا، اور پھر جب وہ آئے تو تم نے ان کو جو ہے شہید کر دیا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں حجر ابن عدی جیسے صحابی، حجر ابن عدی وہ صحابی جو صحابی رسول بھی ہیں، یعنی اس زمانے سے جو ہیں اس خاندان کے ساتھ ہیں، اور لوگ جانتے ہیں حجر ابن عدی کا مقام، اور لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، لوگوں کا ضمیر جو ہے مردہ ہو چکا ہے۔ حتیٰ حجر ابن عدی کی شہادت عجیب ہے، اس پر جب ان کو جب شہید کرنے سے پہلے جو جواز چاہیے تھا کہ ہم جو ہے اتنی بڑی شخصیت بلا کر ان کو شہید کرنا، تو کوفہ کے بڑے بڑے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں کو 70 سردار جو ہیڈ ہیں اپنے قبائل کے، ان سے جو ہے اس بات پہ دستخط کروائی گئی، ان کا امضا لیا گیا، ان کی تائید لی گئی کہ ہاں حجر ابن عدی جو اپنے دین سے مثلا فرض کریں کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، ان کا جو ہے ان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ یہ کوفہ کے اندر 70 لوگوں نے، 70 عام لوگوں نے نہیں، جو اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، انہوں نے تائید کی کہ ہاں حجر ابن عدی کو شہید کر دیا جائے۔
یہ حالات ہیں اس معاشرے کے اندر. اب یہ حالات وہ ہیں کہ جو ابھی اس 40 سے لے کے 61 ہجری کے بیچ کے حالات ہیں. جیسے ایسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ زمانہ اور جاہلیت کی طرف پیچھے چلتے چلے جا رہا ہے، اور زیادہ اس کے اندر حالات جو ہیں وہ جاہلیت کے. تو یہ زمینہ جو ہے جو کہ گراؤنڈ جو ہے بنتا چلا جا رہا ہے جاہلیت کا، اس کے اندر اہم ترین چیزیں جو ہم کو نظر آتی ہیں وہ جو معاشرے کے جو لیڈرز ہیں، جو خواص جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا جو ہے وہ لغزش ہونا، ان کا جو ہے وہ گر جانا. دیکھیں جو مراحل ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں، ہم کو احادیث کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے. اس کو خلاصہ یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ جو مراحل ہیں کس طرح سے کام ہوتا ہے. پہلے دن سے تو نہیں ہو جاتا، یہ چیز آہستہ آہستہ واقع ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ شیطان آتا ہے اور ابلیس جو ہے اپنے اس وسوسوں کے ذریعے سے ایک جیسے کہتے ہیں ایک امبریلا ہے، آپ کو جو ہے اس امبریلا کے اندر لینے کی کوشش کرتا ہے. آپ اس کے سائے کے اندر آنا شروع ہوتے ہیں، وہ وسوسہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کے دل کے اندر جگہ پیدا کرتا ہے. بعض نہج البلاغہ کے کلمات کے اندر اس طرح ملتا ہے کہ جس طرح سے ایک وہ بچے دیتا ہے تمہارے سینے کے اندر، جیسے ایک پرندہ ہے ایک گھونسلے کے اندر بچے دیتا ہے، اس طرح سے شیطان جو ہے تمہارے دل کے اندر نفوذ کر جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے بچے دینا شروع کرتا ہے. اور پھر وہ بچے جو ہیں بڑھتے ہیں یہاں تک کہ تمہارے پورے دل کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک امبریلا کی مانند ایک چھتری کو اپنے اس میں لے کر آئیں کہ اس طرح سے شیطان کا ایک سایہ جو ہے اس انسان کے اوپر یا ایک معاشرے کے اوپر، فرق نہیں پڑتا، آپ انڈیویجولی لیں، انفرادی طور پر لیں یا ایک اجتماعی طور پر لیں. اس معاشرے کے اندر شروع میں جو ہے آہستہ آہستہ ایک برائی آئی اور اس نے جو ہے معاشرے نے جو ہے اس کا کوئی زیادہ رسپانس نہیں دکھایا اور لوگ اس کے جو ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اس کی جو قباحت ہے وہ کم ہوتی چلی گئی. اور یہ دیکھیں یہ سایہ جو ہے یہ شیطان کا اس معاشرے کے اوپر اب بڑھ رہا ہے، اس شخص کے دل کے اوپر اب بڑھ رہا ہے. یہاں تک ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ اب شیطان اگلے مرحلے کے اندر وارد ہوتا ہے. پہلے فقط وسوسے کے طور پر ہے، اس کو اپنی طرف جذب کرنے کے طور کی حد تک ہے. اب اس کو جو ہے اگلے مرحلے میں اس کو جب جرأت ہوتی ہے، دیکھتا ہے کہ ہاں یہ مجھے ایکسیپٹنس مجھے مل رہی ہے، یہ شخص جو ہے میرا مقابلہ نہیں کر رہا، مجھے جو بھگا نہیں رہا. کیسے بھگائے گا کوئی انسان؟ اس شیطان کو کیسے بھگا سکتا ہے؟ جب اس کے ایمان کی طاقت ہوگی تو اس ایمان کی طاقت کے نتیجے میں اس کا دفاع کرے گا. جب آپ کے پاس وہ ویپن نہ رہے، جو اسلحہ نہ رہے کہ جو آپ شیطان کا مقابلہ کر سکیں، تو شیطان کو اندر آنے کا موقع مل جائے گا، دشمن اندر آئے گا. اور آہستہ آہستہ اگلے مرحلے کے اندر جو گمراہی کا مرحلہ ہے یا فریب کا مرحلہ ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک دفعہ اضلال ہے، ایک دفعہ جو ہے غرور ہے. قرآن کے اندر بھی دو چیزیں جو ہے ہم کو ملتی ہیں، احادیث کے اندر بھی ملتی ہیں. کہ اضلال کیا ہوتا ہے، گمراہی کیا ہوتی ہے؟ ضلالت سے نکلا ہے، کہ جس میں فرض کرے ایک انسان کا جو ہے ایک جگہ جانا چاہتا ہے، اس کا ایک ہدف ہے، تو میں اس کو جو ہے وہ مس گائیڈ کروں کس چیز کے اندر؟ اس کے ہدف کو جو ہے کہوں کہ تمہارا یہ ہدف نہیں بلکہ تمہارا وہ ہدف ہے، اس کو جو ہے گمراہ کر دوں. میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے راستہ پوچھوں کہ مجھے کہاں جانا ہے، بجائے آپ مجھے صحیح گائیڈ کریں، آپ کہیں کہ وہ راستہ آپ کا ہدف اس طرف ہے، میں آپ کو ادھر بھیج دوں. تو ایک دفعہ شیطان آ کے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کا ہدف ہی چینج کر دیتا ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا ایمان بہت زیادہ ضعیف ہے، کہ آپ کا ہدف تو خدا تھا، اس نے اس طرح سے جو ہے آپ کو ہدف ہی جو ہے چینج کر دیا. خدا نہ کرے کسی کو جو ہے وہ مسلمان تھا، اس کو جو ہے بالکل ہٹا کے کفر کے اندر لے آئے. لیکن ایک دفعہ جو ہے کہ دیکھتا ہے کہ نہیں، اس شخص کو جو ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا ہدف خدا نہ رہے، نہیں، ہدف تو خدا ہی رہے، خدا آپ سے محبت کرتے رہو، سب یہ چیز تمہاری اپنی جگہ، اس کو میں ہٹا نہیں سکتا. لیکن میں کیا کہتا ہوں؟ اس کو فریب دیتا ہوں کہ جس وسیلے سے تم خدا کے نزدیک ہونا چاہ رہے تھے اس کو چینج کر دیا میں نے. کہا تم جو ہر انسان جو اپنے آپ کو اب خود سے محبت کرتا ہے، اور وہ اس کی خود سے محبت کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ باقی رہتا ہے، خود اپنے لیے جو ہے تگ و دو کرتا ہے، اس کے اندر زندگی کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جو ہے کوشش کرتا ہے. اگر خود سے محبت نہ ہو انسان تو اس میں کوئی حرکت نہیں ہوگی. تو خود سے محبت تو بری چیز نہیں ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر کچھ چینج لانے کی کوشش، کچھ تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے کہ یہ دنیا ہی جو ہے، یہی جو ہے وہ تمہاری زندگی، تم بقا چاہتے ہو نا، ٹھیک ہے، یہی دنیا میں تمہیں باقی رہنا ہے. اس کو بھلا دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ یہاں باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے. اس کو یہاں سے فریب دینے کی کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں جو لذت دنیا ہے یہی اصل چیز، یہی اصل لذت ہے، یہی اس کو حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے. بس اس کو ہدف جب چینج نہیں کر پاتا تو اس کو اس طرح سے اس کے وسیلے کے اندر، اس راستے کے اندر جس پہ وہ چل رہا ہے اس کے اندر جس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں غرور، فریب دینا. تو شیطان ان دو طریقوں سے وارد ہوتا ہے. پہلا کام کیا تھا کہ اس کے اوپر ایک سایہ ہوتا ہے، ایک امبریلا کی مانند، اس کے اوپر جب وہ سائے کے اندر آ جاتا ہے شیطان کے، آہستہ آہستہ مزید جب نفوذ کرتا ہے، اب اس کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے آتا ہے. جب گمراہ ہو جاتا ہے وہ شخص، وہاں پر وہ مقام ہے کہ اب شیطان کے زیادہ کنٹرول میں آ جاتا ہے.
جب زیادہ کنٹرول میں آ جاتا ہے اب شیطان کا، اور کے آگے رام ہو جاتا ہے. یہ شخص شیطان کے آگے رام ہو چکا ہے، جسے کہتے ہیں مرحلہ ذلت کے اندر. سب کہتے ہیں آدم ذلیل ہے. ذلیل کیسے کہتے ہیں؟ کہاں سے نکلا ہے؟ جو شخص فرض کریں کہ ایسا جانور جو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا اللہ میں کی گائے ہے مثلا، جی بالکل یہ چیز آپ کی کچھ نہیں، تو اس کے اندر جب ریزسٹنس ختم ہو جاتا ہے کہ بالکل آپ کے آگے رام ہے، اب جو ہے شیطان جہاں پہ اس کو لے جانا چاہتا ہے لے جاتا ہے، بالکل آپ کے کنٹرول میں آ گیا. اس کو کہتے ہیں ذلیل. ذلیل کیسے کہتے ہیں؟ جو بالکل اس طرح کی حالت ہے، اس کے اندر کوئی ریزسٹنس نہیں ہے عزت کے مقابلے میں. جو عزیز ہے وہ ایک ٹھوس، اس کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، ریزسٹنس پایا جاتا ہے. لیکن جو ذلیل ہے اس کے اندر وہ ذلت ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی اس کی عزت باقی نہیں رہی، بالکل آپ کے آگے شیطان کے آگے وہ رام ہو گیا. جب رام ہو گیا تو اگلے مرحلے میں کیا آتا ہے؟ اب ایسا ہی ہے کہ فرض کرے کہ انسان جو ہے کسی بلندی کی طرف جانا چاہ رہا ہے، کسی راستے پہ جانا چاہ رہا ہے، وہاں پہ جو ہے بہت ہی باریک قسم کا راستہ ہے، خطرناک قسم کا راستہ ہے، اور آپ کا جو ہے وہ پیر سلپ ہو جائے اور آپ جو کھائی کے اندر جا کے گر جائیں. اگلے مرحلے کے اندر شیطان یہ کام کرتا ہے، اس کی لغزش کا وقت آتا ہے، اب اس کو پھسلنے کا وقت آتا ہے. جب شیطان کے بالکل کنٹرول میں آ گیا، رام ہو گیا اس کے آگے، اب وہ جہاں بھی چاہے اس کو گرا سکتا ہے، اور یہاں پہ اس کا گرنا ہے، اور یہاں سے جو ہے ہدایت سے جو ہے وہ دور ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ انسان کی انفرادی زندگی کے اندر بھی ہے اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی ہے. اجتماع بھی ایسا ہی ہے، ان تمام مراحل کو گزارتا ہے. شیطان ایک مرحلے میں ایک دم سے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ کام ہوتے ہیں. ہم لوگ اگر پہلے مرحلے کے اندر اپنے اجتماع کے اندر سوسائٹی کے اندر دیکھیں کہ یہ چیزیں وارد ہو رہی ہیں، یہ شبہات وارد ہو رہے ہیں، یہ برائیاں وارد ہو رہی ہیں، مقابلہ نہیں کریں گے، اگلے مرحلے میں دیکھیں گے اب ہماری ویلیوز چینج ہو گئی ہیں، اب ہمارے اہداف ہی چینج ہو گئے ہیں، اب ہم نے اس دنیا ہی کو جو ہے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے اور اسی کے پیچھے چلنے لگے ہیں. اب ہم اس دوسرے مرحلے کے اندر آ گئے ہیں کہ جہاں پہ گمراہ ہو چکے ہیں یا شیطان کے فریب میں آ چکے ہیں. اور پھر مزید اس طرح سے چلتا چلا جائے تو یہ معاشرہ اس طرح سے گرتا چلا جاتا ہے، جیسے چند مثالیں بیان کی. ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اب اس کے جو ہے کوئی اس کے اندر عزت باقی نہیں رہتی، اس کے اندر اتنا زیادہ یہ ذلیل ہو جاتا ہے کہ اب ان چیزوں کو برا ہی نہیں سمجھتا. اس غرق اس میں جو ہے وہ اگلے مرحلے کے اندر آ کے شیطان آتا ہے اور بالکل اس کو فنا کر دیتا ہے، اور ایک اس طرح سے ایک ایسی کھائی میں گرا دیتا ہے کہ جب انسان جو اس اندھیرے کے اندر اس کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہاں سے باہر کیسے نکلے. اس حد تک جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس حد تک جو ہے اس گندگی کے اندر، نجاست کے اندر، خباثتوں کے اندر معاشرہ جو ہے گرتا چلا جاتا ہے. ایک درود بھیجیں محمد علیہ. اور یہ تمام کام جو ہے شیطان بھی کرتا ہے. شیاطین جن بھی ہمارے پاس ہے، شیطان انس بھی ہمارے پاس ہے. انسانوں کی شکل میں بھی جو شیاطین ہیں ان کا بھی یہی کام ہے، اور جنوں کی صورت میں جو شیاطین ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ انسان کو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں. تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں حکمران آ کے، جو 20 سالہ جو عرصہ ہے اس کے اندر معاشرہ اس جہاں تک پہنچتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر اب حدود الہی جب جاری نہیں ہوتی، جب دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر کیا ہے، جب شراب پیتے ہیں، جب وہ فرض کریں کہ کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی فحشہ انجام دیتے ہیں، تو ان پر جو ہے حدود جاری نہیں ہوتی. کس پہ حد جاری ہوتی ہے؟ وہ بیچارے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. جو آج کے زمانے میں ہم کیا ہوتا ہے، سزائیں کس کو ملتی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ملتی ہیں. بڑے لوگ جو ہیں، جو اس اصطلاح کے اندر بڑے اور چھوٹے، ہماری جو تعریف ہے بڑے اور چھوٹے کی، اس کے مطابق بڑے لوگ جو ہیں وہ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ان پہ کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے، نہ ان کو کچھ کہہ سکتا ہے. اس زمانے میں یہی تھا. جب دیکھا گیا کہ دو تین ایسے مواقع آئے اس معاشرے کے اندر کہ جہاں وہ بڑی جو شخصیات تھیں جو کہ خلیفہ سے نزدیک تھیں، جب انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا، کسی نے شراب پی، کسی نے کوئی فحشہ کو انجام دیا جس پہ حد جاری ہونی چاہیے تھی، کہا گیا کہ نہیں، یہ تو بہت ہی نزدیکی ہے، اس پہ تو حد جاری نہیں ہو سکتی. جب یہ حد جاری نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ اس گناہ کی جو قباحت ہے وہ ختم ہونا شروع ہوئی. کہا کہ جب بڑے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو چھوٹوں نے کہا ہم بھی کر سکتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ گناہ جو ہے معاشرے کے اندر پھیلنا شروع ہوئے. جب بڑوں نے کہا، جب ان کو جب فرق نہیں پڑتا، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ معاشرہ جو ہے اور زیادہ آلودگی کے اندر مبتلا ہو جائے، اور زیادہ ان غلاظتوں کے اندر مبتلا ہو جائے، تاکہ جب کل وہ یہ گناہ کا انجام دے تو کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. جب پورا معاشرہ ایک جیسا ہو جائے گا تو کون کس پہ جو ہے انگلی اٹھائے گا؟ خود پھیلایا جاتا ہے، خود اس طرح سے معاشرے کو گندا کیا جاتا ہے، خود آلودہ کیا جاتا ہے، تاکہ کوئی ہم پہ کل انگلی نہ اٹھائے. اس طرح سے یہ معاشرہ جو ہے گزرتا رہا ان مراحل سے، اور دنیا کی طرف اس کا پورا جو خلاصہ ہے وہی کیا ہے کہ انسان دنیا کی طرف مائل ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، آخرت کو بھلا بیٹھے، اور بالکل اس کا ہدف جو ہے وہ دنیا ہو جائے. اور وہ جو اس کا جسے کہتا ہوں، اگر ایک چیز میں بیان کرنا چاہیں دنیا گری کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پھر عصیان اور گناہ اور خدا کے سامنے سرکش. یہ بندہ سرکش ہو گیا، اب بغاوت پر آ جاتا ہے، بالکل خدا کے سامنے باغی ہے. کہ جب وہ اس تخت پر بیٹھتا ہے وہ شخص، اور وہ اشعار بھی جو پڑھتا ہے کہ نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی، یہ سب تو ڈھونگ تھا جو بنی ہاشم نے رچایا تھا. اب یہاں تک نوبت آتی ہے، یہ معاشرہ 50 سال کے اندر یہاں تک پہنچ گیا.
اب امام علیہ السلام ہیں جو اس معاشرے کو اس طرح سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. 10 سالہ زندگی جو ہے آپ کی امامت کی وہ امیر شام کی خلافت کے اندر گزرتی ہے، اور پھر جو ہے وہ 61-60 ہجری کے اندر جو ہے یزید جو ہے خلافت پر بیٹھتا ہے. تو پہلے جو 10 سال ہیں اس کے اندر آپ کو قیام نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اس وقت جو یعنی ابھی 10 سال پہلے آپ کے بابا کی شہادت ہوئی ہے 40 ہجری کے اندر، 50 ہجری کے اندر آپ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں. 10 سال پہلے تک کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کوفہ میں امام علیہ السلام لوگوں کو بلاتے ہیں کہ امام موجود ہے، خلافت مسند خلافت پر موجود ہیں، بلاتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں دیتا، اور لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جس طرح سے کل بیان کیا کہ امام علیہ السلام جب خطبہ دے رہے ہوتے تھے لوگ خطبے کے دوران اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور امام علیہ السلام کہتے تھے یہ اٹھ کے کہاں جاتے ہیں؟ اپنی محفلیں بناتے ہیں، محفلیں وہاں پہ اشعار پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں. اور لیکن تو جب وہ معاشرہ اب جنگ سے خستہ ہے، جنگ نہیں کرنی، حال ٹھیک ہے جو بھی خلافت پہ بیٹھ جائے، ہمیں آسائش چاہیے، ہم مزید جنگ نہیں لڑ سکتے. یہ معاشرہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس ذلت کے اندر آتا ہے، اور آہستہ آہستہ 10 سال جب گزارتے ہیں، 10 سال گزارنے کے بعد اب معاشرے کی آنکھیں دوبارہ سے تھوڑا بہت کھلنا شروع ہوئی کہ جو ظلم ہے تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ہم نے کیا غلطی کی ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کا ساتھ نہیں دیا. لیکن وقت گزر، جس طرح سے کل آپ کے ذہن میں اگر ہو، امام نے کیا فرمایا تھا؟ دیکھو یہ ہر چیز جو تمہاری طرف آتی ہے، جو خوش نصیبیاں تمہاری طرف آتی ہیں، رخ کرتی ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیشہ بار بار آتی رہیں گی، تم اس کو ایک دفعہ ہاتھ سے جانے دو پھر دوبارہ آ جائے گی. نہیں، یہ مواقع کم ملتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر سال تمہیں جو ہے ہر موقع پہ جب تم چاہو یہ خوش نصیبیاں جو ہیں، جو سالوں سال کے بعد جو خلافت نے رخ کیا تھا امیر المومنین کا، یہ ہر جب تم چاہو گے تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی، دوبارہ چاہو گے تو واپس آ جائے گی. نہیں، اس کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا. لیکن امت نے خیال نہیں رکھا، بلاخر اب جو ہے پچھتا رہے ہیں. اب امام علیہ السلام اگر قیام اس وقت کریں تو بہت ساری مشکلات کا امام کو سامنا ہے. ابھی معاشرے کے اندر اتنا زیادہ وہ رشد نہیں آیا، اتنا زیادہ سمجھ نہیں رہا، ابھی بھی وہ حالت اس کے اندر ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بھی حکومت کرتا رہے، بس ہماری زندگیاں بچتی رہیں. ممبر سے جو ہے وہ لان تان ہی ہو رہی ہے نا امیر المومنین کو، ہوتی رہی، ہماری زندگی تو گزر رہی ہے. جب معاشرہ اس طرح سے ہوتا رہے، ہر شخص اپنے آپ کے بارے میں سوچتا رہے، تو اس معاشرے کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس کو ضرورت ہے تھوڑا اور یہ پروان چڑھے، تھوڑا اور اس کے اندر عقل و شعور آئے کہ جہاں پر اس کو اٹھایا جا سکے. اس طرح سے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ قیام للہ، تو قیام للہ کے اندر کیا کیا جائے؟ اب امام علیہ السلام اس وقت اگر اٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ صرف اور صرف جو کام امام حسن علیہ السلام نہیں کر سکے. کیوں؟ انصار نہیں تھے، بات سمجھنے والے افراد نہیں تھے. وہی افراد جو کہ آپ کے نزدیکی تھے کیا کہتے ہیں امام کو؟ جب امام علیہ السلام صلح کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. کون کہتا ہے؟ آپ کے اپنے نزدیکی افراد امام حسن سے کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہیں سمجھ پا رہے، بصیرت نہیں ہے، حالات کو، نزاکت کو نہیں سمجھ رہے. کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اگر ان اصحاب کو جو تھوڑے بہت میرے پاس جو شیعہ رہ گئے تھے، اگر میں جنگ کر لیتا اور یہ سب بھی ختم ہو جاتے تو معاملہ ختم ہو جاتا، پھر آگے کون اس چیز کو آگے بڑھاتا؟ امام علیہ السلام نے اپنی بصیرت سے اس مطلب کو جو ہے وہ دیکھا کہ نہیں، یہاں پہ صلح کرنا ضروری ہے. صلح کی اگر یہ صلح نہیں ہوتی تو کربلا کا واقعہ بھی اس طرح سے نہیں ہو پاتا. وہ جو اصحاب آپ کے پاس تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس، کہ جنہوں نے مل کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو تحریک چلائی، جو قیام کیا، اور اس کے نتیجے میں دین کو بچایا، اور جو دین آج تک باقی ہے اسی امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کے نتیجہ ہے. کس نے اس کا زمینہ فراہم کیا؟ اس صلح امام حسن نے فراہم کیا، لیکن آپ کے اصحاب نہیں سمجھ رہے تھے، اعتراض کیا. لیکن امام علیہ السلام نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا؟ یہ بھی صبر امام حسن ہے. بالآخر برداشت کیا، یہ حالات اس طرح سے گزرتے چلے گئے. امام علیہ السلام کے پاس مختلف وجوہات کی بنیاد پہ امام حسین علیہ السلام اس وقت قیام نہیں کر پا رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے آہستہ آہستہ درک کرنا شروع کیا اور امام علیہ السلام کو خطوط لکھنا شروع کیا کہ امام سے کہا کہ نہیں آپ جو ہے آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ. امام نے کہا کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا. یہاں تک کہ حجر ابن عدی کا جب واقعہ ہوتا ہے اور ان کی شہادت کے بعد ایک گروہ آتا ہے، ایک وفد جو ہے امام علیہ السلام سے ملنے آتے ہیں، جیسے ایک بہت بڑا واقعہ چونکہ ہوا تھا اور تقریباً معاویہ کے جو ہے وہ حکومت کے آخری یعنی اس کے، تو ایک وفد آتا ہے امام علیہ السلام کے پاس، اور اب معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، لیکن یہ خبر جو ہے یعنی دیکھیں کتنا زیادہ نظر رکھی ہوئی ہے امیر شام نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. فوراً جو ہے اطلاع دے دی گئی، جاسوس نے اطلاع دی کہ امام علیہ السلام کے پاس حجر ابن عدی کی شہادت کے بعد ایک وفد آیا، ملاقات کی ہے. تو فوراً جو ہے معاویہ نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو اور اس میں جو ہے سرزنش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی ہم تمہیں اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہیں اور تمہاری ہر حرکت کا ہمیں علم ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی جو ہے ایک جو ہے خط لکھا اور شدید خط لکھا امیر شام کو. اور اس طرح کی امام علیہ السلام نے کی زندگی کے اندر
کچھ واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ جس سے امام علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، شیعہ ہیں، ان کو یہ ایک امید ہوتی تھی کہ نہیں، امام علیہ السلام کا ایک پلان ہے، ایک برنامہ ہے، کچھ ہے جو ابھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کا پلان یہ کہ اب دیکھیے ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کے بعد جو ہے بالکل ہاتھ پاتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی قیام نہیں ہوگا. نہیں، امام علیہ السلام اس طرح کی جو ان کی جو کام ہے، جو فعالیتیں، ایکٹیویٹیز ہیں، اس طرح سے اپنے شیعوں کو بھی پیغام دیتے تھے کہ نہیں، ہمیں معلوم ہے کیا کرنا ہے، ہمارا اعتراض اپنی جگہ پر باقی ہے، ہم مخالف ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ چیز ہمارے لیکن اس کا وقت ابھی نہیں آیا. جب امیر شام اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یزید اس پہ بیٹھتا ہے اس مسند کے اوپر، اب امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب کوئی چیز باقی نہیں رہی. اب علناً ایک ایسا شخص اس مسند پہ بیٹھ چکا ہے کہ جو علناً شراب پیتا ہے، قاتل نفس محترمہ ہے، فحاشی کرتا ہے، ایسے ایسے کام جس کو ممبر سے ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور نہ فقط یہ کہ چھپ کے کرتا ہو بلکہ علنی طور پر. اور لوگ بھی اس بات کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب جانا، تو آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. خیر، بس ایک اس طرح کا شخص مسند پہ بیٹھ چکا ہے. دوسرا ایک بہت بڑی چیز جو اس سے پہلے امام علیہ السلام کے آگے ہرڈل بنی ہوئی تھی، کیا تھی؟ صلح امام حسن تھی. صلح امام حسن کے اندر تھا کہ معاویہ کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا، جب تک معاویہ ہے، جب تک کوئی قیام اس کے خلاف نہیں ہوگا. اب گرچہ معاویہ باقی ساری شکوں پہ جو ہے وہ اس نے پابندی نہیں کی تھی، اور لان تان ہوتی رہی، امام علیہ السلام کو سب کچھ ہوتا رہا، باقی کوئی بھی شک تھی اس پر اس نے عمل نہیں کیا. لیکن امام علیہ السلام اگر یہ کام کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ چونکہ ایک سیاست مدار آدمی تھا، اور یہ تمام چیزوں کے ذریعے سے اس کے پاس جو پروپیگنڈا مشینری تھی، اس کے ذریعے سے یہ شو کرتا کہ امام علیہ السلام نے جو ہے صلح کو جو اس کے پابندی نہیں کی، پیمان شکنی کی ہے، اور ایک گناہ کا کام کیا ہے، اور ہمارے پاس ان کا جواز ہے کہ ہم ان کے جو ہے وہ جس طرح سے ایک بغاوت ہوئی اس کو کرش کرنے کا ہمارے پاس جواز موجود ہے. امام علیہ السلام نے اس وقت یہ کام نہیں کیا. جب معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اب یزید جیسے شخص اس مسند پہ جب بیٹھتا ہے، امام علیہ السلام کے پاس وہ صلح نامے کے اندر وہ کوئی شک ایسی باقی نہیں بچے گی جس پر اب پابندی ضروری ہو. اب وہ ہرڈل بھی جو ہے راستے سے ہٹ چکا ہے. معاویہ جو ایک سیاست مدار آدمی تھا وہ بھی اب نہیں ہے. یزید جیسا انسان جو کہ فقط ایک عیش و نوش کی زندگی، ایک عیاش انسان ہے، وہ اس مسند پہ بیٹھ چکا ہے، اور اپنی اس جوانی کے غرور کے اندر اور اس انتقام کی جو آگ اس کے سینے میں لگی ہوئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے اجداد کا بدلہ لے بنی ہاشم سے، اس آگ کے ذریعے اس کے اندر حسد کی اور کینے کی جو آگ ہے، اس قسم کا ایک انسان یہاں پہ بیٹھ چکا ہے. یہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائے گا اگر یہاں پہ اس زمانے میں قیام کیا جائے. امام علیہ السلام حالات کو بہتر سمجھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ امام علیہ السلام کا اپنا ایک برنامہ ہے، اپنا ایک پلان ہے. کیوں پلان ہے؟ کیونکہ امام علیہ السلام جب دیکھتے ہیں اور اپنے پاس ان کے پاس جو چیز موجود ہے، جو وجہ موجود ہے، جسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ریزن ہے شرعی طور پر جو موجود ہے، کہ جب کسی شخص کو، جو رسول خدا کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اس خلافت پر بیٹھا ہے، حکومت کے اوپر آ چکا ہے، اور جس کے اندر ایک تمام خصوصیاتوں کے، جو دین خدا کی پابندی نہیں کرتا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے، یہ تمام خصوصیات اس کے اندر ہوں، پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے، امت اسلامی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاموش بیٹھے. امام علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ایک شخص ایسا بیٹھ چکا ہے، اب یہاں پر کوئی وجہ باقی نہیں بچتی کہ جہاں پہ قیام نہ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کوفے والوں کی طرف سے بھی خطوط آنا شروع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اس طرح سے بتایا کہ امام علیہ السلام کے کچھ شیعہ جو ہیں آہستہ آہستہ دوبارہ ان کی تربیت ہو رہی تھی، اور معاشرہ بھی جو ہے اب ان مظالم کے بعد بہتر حالت میں آ گیا تھا، اور اب جو ہے دوبارہ سے اس کے اندر ایک چیز تھی کہ ہاں جو دوبارہ سے حالات بہتر ہونے چاہیے. اب ان کے اندر مختلف لیولز ہیں، ایسا نہیں کہ ہر انسان جو ہے امام علیہ السلام کے وبا وفا اصحاب کی طرح مانند جو ہے بصیرت رکھتا ہو اور حالات کو دیکھ رہا ہو اور اس طرح سے قربانی دینا چاہتا ہو. نہیں، مختلف لیولز ہیں. بعض لوگ وہ ہیں کہ جو دیکھتے ہیں نا کہ اگر جو ہے حکومت مل گئی تو اچھی بات ہے، ایک حالت ایک انصاف کا، اور جو ہے دوبارہ سے عدل کی حکومت ہوگی، ہم اس میں جو ہے اس کا سانس لیں گے. ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا یہ برائیاں جو ہے معاشرے میں ہوں، ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن کچھ کرنا نہیں چاہتے، اس کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتے. لیکن اگر یہ ہو جائے تو امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. اگر کہتے ہیں نا، اگر آپ کو بالکل جب پلیٹ میں سب کچھ رکھ کے دے دیا جائے تو خوش ہے، ٹھیک ہے. ہاں، لیکن زحمت آپ نہیں کریں گے کہ آپ جائیں اس کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے. زحمت کرنے والے افراد نہیں. لیکن معاشرے میں یہ افراد بھی ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ ظلم، معاشرے کے اندر ظلم اتنا بڑھ چکا ہے، گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں، معاشرہ دوبارہ جاہلیت کی طرف جا چکا ہے، ان کا دل بھی دکھ رہا ہے اندر سے، لیکن اتنی کریج نہیں ہے، اتنی شجاعت نہیں کہ قیام کر سکیں. بالآخر اس حالات کے اندر امام علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ اب کوفہ کی طرف سے بھی خطوط آ چکے ہیں، یہ سب کچھ ہے، امام علیہ السلام اس سفر کا آغاز کرتے ہیں کہ اب یہاں پہ قیام ہونا چاہیے. اب اس قیام کا آغاز کیا جاتا ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے. امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اب جب یہ قیام کرنا ہے، لوگ بھی آمادہ ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کو جو ہے خطوط بھیج کے اپنی طرف دعوت دیتے ہیں.
بصرہ والوں کو خط لکھا جاتا ہے، مختلف اور بھی لوگوں کو، اور لوگ جو ہے آمادگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی شروع میں آمادگی کا اظہار کسی نے نہ کیا ہو. لوگ آہستہ آہستہ جو ہے آپ کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ مکہ تشریف لے جاتے ہیں. مکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کوفہ سے جو ہے اتنے سارے خطوط جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو آ جاتے ہیں. امام علیہ السلام مختلف سرزمین یمن سے، مختلف علاقوں سے جو ہے آپ کی، لیکن ساتھ ساتھ مکہ کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس پوری جو آپ کی نہضت ہے، جو پوری تحریک ہے، اس کو اچھی طرح سے عالم اسلام کے اندر جو ہے پھیلایا جا سکے، حجت تمام کی جا سکے، لوگوں کو جو ہے کوئی بیوقوف نہ بنا سکے. وہ جو چیز ہے اب تک جو پروپیگنڈا جو کیا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے، وہ حجت جو ہے تمام ہو جائے، اور کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس ہمیں معلوم نہیں تھا اور یہ چیز ہمیں جو ہے قیام ہو گیا اور اس کے ریزن کا ہم کو معلوم نہیں تھا. یہ تمام چیزیں نہیں، حجت تمام ہو جائے. اس لیے آپ مکہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور بالآخر آپ کے پاس مختلف قسم کے وفود آتے ہیں، ان کو اطلاع دیتے ہیں. لوگ جو ساتھ دینا چاہ رہے تھے، جو واقعاً جو ہے اس مطلب کو، اس درد کو رکھتے تھے اپنی سینے میں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اور بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس زمانے کے اندر، بڑے بڑے اصحاب تھے، وہ بھی ساتھ نہیں دیتے. ہر طرح کے لوگ موجود تھے. اور یہی چیز جو ہے ہمارے لیے جو ایک عبرت کا مقام بھی ہے ایک طرف سے، کہ ہم دیکھیں کہ تاریخ کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیات تھیں، آپ کے اپنے نزدیکی افراد تھے، بنی ہاشم کے افراد تھے، بہت سو نے ساتھ نہیں دیا. اور امام علیہ السلام کو مشورہ دیتے رہے کہ نہیں اس سفر پہ آپ نہ جائیں، اس میں خطرہ ہے سب کچھ. امام علیہ السلام کو کہتے تھے مجھے معلوم ہے، میں تو خود بتا رہا ہوں کہ سفر کے اندر خطرہ ہے، اور خود بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس طرح سے جو ہے شہادت واقع ہوگی، حتیٰ کہ ہماری خواتین کو جو ہے اسیر بنایا جائے گا. سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہ کام کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہ ہو نہیں سکتا کہ اگر یہاں پہ خاموشی اختیار کی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اب جو ہے دین جو ہے پھر باقی نہیں بچے گا. دیکھیں ایک وقت وہ ہوتا ہے، بس میں یہاں پہ گفتگو ختم کروں گا، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ دین آتا ہے پہلے معاشرے میں، اس کے نتیجے میں حکومت قائم ہوتی ہے. صحیح؟ حکومت کیا بنتی ہے؟ وسیلہ بنتی ہے دین کو مزید پھیلانے کا معاشرے کے اندر. جیسے رسول خدا نے جب پہلے دین کو لے کر آئے، پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ اس دین کے ذریعے سے معاشرے کے اندر حکومت کو نافذ کیا گیا، اور وہ حکومت جو ہے وہ خود ٹول بنی، وسیلہ بنی کہ اب یہ دین مزید پھیلے، اور دین کا جو ہے نفاذ ہو معاشرے کے اندر، اور لوگ مسلمان ہو، یہ ہدایت عام ہو جائے سب کچھ. یعنی اب دین اصل ہے، حکومت سیکنڈری چیز ہے. حکومت کیا ہے؟ ٹول ہے دین کے ہاتھ میں. لیکن برعکس اگر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ حکومت اگر اصل ہو جائے اور دین ٹول بن جائے تو ہوتا کیا ہے؟ اور یہ جو کہ آہستہ آہستہ یہ چیز ہو گئی کہ اب جو ہے وہ جو لوگ حکومت کیا کرتے تھے، ان کو حکومت کرنے کے لیے کوئی جواز چاہیے. اس مسند خلافت پہ بیٹھنے کے لیے، جب خلافت رسول ہے نا، یہ مسند کون سی ہے؟ خلافت، کوئی اور تو خلافت نہیں ہے. کیا اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم خلیفہ رسول ہیں. بس جب خلافت رسول کا جب دعویٰ کرنا ہے تو آپ کے پاس دینی کوئی جواز ہونا چاہیے. تو دین کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے. نماز جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں، مثلا یہ بھی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، جو ہے وہ روزہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ جو ظواہر ہیں اس کو بھی رکھا ہوا ہے. لیکن کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کو ٹول کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اصل حکومت ہے. یعنی اگر ایک مرحلہ وہ آئے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھیں، جب وہ بادشاہ، جب وہ یہ دیکھے، وہ حاکم اگر یہ دیکھے کہ میں حکومت کر سکتا ہوں، اب لوگ اتنے بیوقوف ہو چکے ہیں، یا اتنے رام ہو چکے ہیں، یا اتنے ذلیل ہو چکے ہیں کہ اب میں جو بھی کچھ کروں کوئی میرے مخالف میں جو ہے وہ صدا بلند نہیں کرے گا، تو کہے گا اب اس دین کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ دین تو ٹول تھا نا. جب اس ٹول کی مجھے ضرورت ہی نہیں رہی اور اصل جو کسی حکومت تھی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے، تو اس دین کو کیا کرنا ہے؟ یہی وہ ہوا جو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب وہ شخص علناً کیا کرتا ہے، علناً اس اشعار کو جو پڑھتا ہے کہ نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی یہ کچھ تھا، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، یعنی علناً کفر کا اظہار کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دین اب ختم ہو جائے. امام علیہ السلام اسی لیے کہتے ہیں کہ اب اگر خاموش رہا گیا تو کیا ہے؟ اس دین پر پھر سلام ہے، پھر خداحافظی ہے. اب نہیں بچے گا دین، اب دین بچنے والا نہیں ہے. یعنی اب اتنا زیادہ قوی ہو چکا ہے ظلم، اور اتنا زیادہ وہ جاہلیت قوی ہو چکی ہے کہ اب علناً یہ کہنے کو تیار ہے کہ ہم حکومت جس کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہاں تک پہنچ گئے، وہ مقصد حاصل ہو گیا. اب وہ جو دین تھا، وہ ٹول، ہم اس کو پھینکنے کو تیار ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں بس اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا، اب قیام کرنا ہے. اس قیام کے نتیجے میں آپ کے پاس کون آپ کا ساتھ دے گا، کون نہیں دے گا، یہ اب میٹر نہیں کرتا. جو چیز کل تک میٹر کر رہی تھی، امام علیہ السلام کے لیے میٹر کر رہی تھی، امام حسن کے لیے میٹر کر رہی تھی، اب یہ چیز یہاں پہ میٹر نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اب بھی اگر خاموش آ گیا تب یہ دین اصل سے ختم ہو جائے گا، جڑ سے ختم ہو جائے گا. اب یہاں پہ قیام کرنا ضروری ہے، چاہے آپ کے پاس ناصر جو ہیں، آپ کی مدد کرنے والے افراد کم ہی کیوں نہ ہو. اور امام علیہ السلام جو ہے وہ یہ ہے قیام للہ کی اس حالت کے اندر قیام للہ. وہ 10 سال حالت جو پہلے جو آپ نے گزاری، پہلی 10 سال جو آپ کے امامت کے ہیں، اس کے اندر کسی اور طریقے سے آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا.
شاید افراد کی تربیت کرتے ہیں. ہمارے پاس تاریخ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اس 10 سال میں آپ نے کیا کیا, لیکن امام علیہ السلام نے حتماً, ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر کوئی کام کے نہیں, ان کے پاس ایک پلان تھا. اس کے نتیجے میں یہ اصحاب جو ہے تربیت ہوئے, افراد کو تربیت کیا گیا کہ جنہوں نے کربلا کو بنایا اور کربلا کے ذریعے سے دین کو جو ہے باقی رکھا گیا. بس ایک حالت کے اندر امام علیہ السلام اس طرح سے قیام کرتے ہیں, اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں, جذبات کے اندر نہیں, عقل سے اور خدائی رہنمائی سے, خدائی ہدایت کے ذریعے سے اس امت کی ہدایت کرتے ہیں اور خدا کے راستے میں قیام کرتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ نہیں اب اس طرح سے قیام کرنا ہے کہ مجھے اکیلے نکلنا ہے, اگر کوئی ساتھ دیتا ہے ان افراد کو ساتھ لینا ہے, اپنا واضح طریقے سے جو ہے ایجنڈا بتا دینا ہے, کھل کے بتا دینا ہے, اپنے خواتین اور بچوں کو اور چھوٹے چھوٹے اس شیر خوار بچے کو بھی ساتھ لے کے نکلنا ہے. جب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو اس کام کو ہم انجام دیتے ہیں. یہ ہے حسین علیہ السلام, اور یہ ہے ان کے ماننے والوں کے لیے آپ کی جو سیرت ہے کہ ہر زمانے کے اندر یہ دیکھتے رہو کہ اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا. یہی حسینیت ہے اور یہی وہ نصیحت ہے, یہی وہ معاوضہ ہے, یہی وہ چیز ہے کہ جس کو خدا کیا فرماتا ہے, انما اعظکم بواحدہ, میں تم کو ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں, ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, مل کے بھی قیام کرو خدا کے راستے میں, اکیلے بھی خدا کے راستے میں قیام کرو. جیسے حالات ہوں اس کے مطابق تمہیں ہر حالت کے اندر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے, اور خدا قیام جو ہے خالصتاً خدا کے لیے. درود بھیجیں محمد علیہ. عزیزان محترم, یہ ایام اس طرح سے گزرتے رہے. قافلہ جو ہے وہ کربلا کے اندر وارد ہو چکا ہے. 7 محرم کا دن بھی آ جاتا ہے اور پانی بھی جو ہے بند کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے عرض ہوا تھا, ان خیام کے اندر فقط بزرگ افراد نہیں ہیں, جوان نہیں ہیں, بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. اور کربلا کی وہ صحرا اور وہ دھوپ اور وہ گرمی کا عالم کہ جس کے اندر اگر پانی بھی نہ ملے تو نہیں معلوم کس طرح سے برداشت ہوا ہوگا. بالآخر وقت گزرتا ہے, عاشور کا بھی دن آ جاتا ہے. امام علیہ السلام کے اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے جاتے ہیں, بنی ہاشم بھی شہید ہو جاتے ہیں. امام علیہ السلام کے پاس اب کوئی نہیں عباس کے علاوہ. یہ باوفا بھائی جس نے ہمیشہ امام علیہ السلام کا ساتھ دیا, بصیرت کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ, امام علیہ السلام ہیں اور عباس ہیں. 2 اور لوگ بھی ہیں خیمے کے اندر, ایک وہ بیمار امام ہے اور ایک ننھا مجاہد ہے کہ جس کو بھی بعد میں شہید ہو جانا ہے. ان مصائب کو پڑھنے کے لیے میں سوچا کہ جس طرح سے مقتل میں بیان ہوا ہے اس کو اسی طرح سے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. اب جس طرح سے بھی میں بیان کر سکا, میری ناقص جو زبان ہے اس حالت کے اندر جو میں بیان کر سکا, آپ لوگ خود ان حالات کو سوچیں. جتنا گریہ انسان کر سکتا ہے, یہ وہ شب ہے, یہ وہ ایام ہیں, یہ وہ راتیں ہیں کہ جتنا زیادہ انسان ان اشکوں کے ذریعے سے اپنے امام سے نزدیک ہو سکے. ان مصائب کو سوچنے کی ذرا کوشش کریں کہ وہ حالت ہے امام علیہ السلام کی غربت کی, تنہائی کی. سب شہید ہو چکے ہیں, اب آپ ہیں اور عباس علیہ السلام ہیں. بحر الانوار میں علامہ مدنی سے نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ لما را وحدتہ, جب بھائی نے اپنے بھائی کی تنہائی کو دیکھا, حضرت عباس نے جب دیکھا میرا بھائی اب تنہا رہ چکا ہے. لما را وحدتہ اتی اخاہ وقال یا اخی هل من رخصہ, اے بھائی اب کیا مجھے جہاد کی اجازت ہے. فرمایا کہ اے بھائی نے گریہ کرنا شروع کیا. فبکى الحسین بکاء شدیدا, لیکن فقط گریہ نہیں کیا بلکہ بکاء شدیدا, شدید گریہ کیا. ثم قال یا اخی, امام نے فرمایا اے میرے بھائی, انت صاحب لوائی, تم تو میری فوج کے پرچمدار ہو, علمدار ہو. وَإِذَا مَضَيْتَ تَفْرُقُ عَسْكَرِي, اگر تم بھی چلے گئے تو میری فوج کا کیا ہوگا. اگر تم بھی شہید ہو گئے تو یہ فوج باقی نہ رہے گی. میں کہوں گا عباس نے دیکھا ہوگا دائیں جانب, دیکھا ہوگا بائیں جانب, نہیں معلوم امام کس فوج کا ذکر کر رہے ہیں. شاید وہ بیمار امام مقصود ہے, شاید وہ ننھا علی اصغر ہے جو اس فوج میں شامل ہے. ثم قال العباس قد ضاق صدری, عباس فرماتے ہیں بھائی جب دیکھا کہ امام علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے,
کہا کہ بھائی اے حسین قد ضاق صدری، بھائی میرا سینہ اب تنگ ہو چکا ہے، اب میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے اور میں زندگی سے تھک چکا ہوں، ان منافقین سے لڑنا چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا اے حضرت عباس آپ اس زندگی سے تھک چکے ہیں، آپ نے صبح سے لے کے شام تک دیکھا ہے اپنے اصحاب کو شہید ہوتے ہوئے، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو شہید ہوتے ہوئے، لیکن اس زینب کے کیا عالم ہوگا؟ آپ کے جانب جانے کے بعد اس کی خستگی کا کیا عالم ہوگا جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جائے گی؟ جب یہ بچے بکھر جائیں گے اس صحرا کے اندر، نہیں معلوم کس طرح سے یہ بی بی جو بھوکی اور پیاسی ہوگی بچوں کو جمع کرے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی سے خستہ ہو چکا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا عباس جاؤ پھر ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ عباس جاتے ہیں اشقیاء کی جانب اور نصیحت کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، خدا سے ڈراتے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ امام کی طرف واپس آتے ہیں، فرجع الی اخیہ فاخبر فسمع الاطفال ینادون العطش العطش۔ جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں خیموں سے صدا آ رہی ہے، پیاس، اے چچا پانی پانی۔ جب یہ آواز آپ کے کان میں پڑتی ہے، جاتے ہیں اس ننھی سی مشکلیں اٹھا لیتے ہیں، نہیں معلوم سکینہ کی طرف دیکھا ہوگا، سکینہ نے آخری نگاہیں چچا کی طرف کی ہوں گی۔ فرکب فرسہ، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اپنا نیزہ اٹھاتے ہیں، وہ مشق کو اٹھاتے ہیں، فرات کا رخ کرتے ہیں۔ فرات کو 4000 کا لشکر ہے جو گھیرے ہوئے ہے۔ امام حضرت عباس آگے بڑھتے ہیں، اس 4000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے نہر تک پہنچ جاتے ہیں، 80 لوگوں کو قتل کرتے ہیں، نہر فرات تک پہنچتے ہیں، گھوڑے کو پانی میں لے جاتے ہیں، اپنا ہاتھ اس نہر کے اندر ڈالتے ہیں، وہ ٹھنڈا پانی آپ کے ہاتھوں کو چھوتا ہے۔ جب پانی آپ کے ہاتھوں کو چھوتا ہے، ایک دفعہ مقتل نے لکھا کہ عباس نے پانی کو پھینک دیا، ذکر عطش الحسین و اہل بیت، اپنے بھائی کی اور بچوں کی پیاس یاد آئی۔ فرم الماء، اس پانی کو پھینک دیا، وملا القرقربہ وحملها علی کتفہ الایمن، مشکیزہ کو پر کیا، اپنے دائیں کندھے پر رکھا، دوبارہ سے خیام کی طرف رخ کیا اور دوبارہ سے جانا چاہتے ہیں، جلد از جلد یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ فقطعوا علیہ الطریق، لیکن راستہ روک دیا گیا، محاصرہ کر لیا گیا، ہر جانب سے تیر اندازی ہو رہی ہے۔ حضرت عباس کی پوری کوشش ہے کسی طرح سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، یہاں تک کہ ایک وار ہوتا ہے آپ کا دایاں ہاتھ قط ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس اس مشق کو اپنے بائیں کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک اور وار ہوتا ہے، بایاں ہاتھ بھی قط ہو جاتا ہے۔ عباس اس مشکیزے کو اپنے دندان میں پکڑ لیتے ہیں اور محکم طریقے سے خیمے کا رخ کرتے ہیں۔ عباس کہتے ہیں میرا ہاتھ، دایاں ہاتھ کٹ گیا تو کیا ہوا، بایاں ہاتھ کٹ گیا تو کیا ہوا، یہ پانی تو موجود ہے، مجھے اس پانی کو کسی طرح سے سکینہ تک پہنچانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک تیر چلتا ہے، ایک تیر چلتا ہے کہ جو مشکیزہ پہ پیوست ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ عباس دیکھتے وہ پانی ہے کہ جو زمین کربلا پر بہہ جاتا ہے، حسرت سے اس پانی کی جانب کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بہہ جاتا ہے، نہیں معلوم اس حسرت کے اندر کہ اب سمجھ نہیں آتا کہ خیمے کی جانب جائیں یا وہیں کھڑے رہیں، اسی حسرت میں کھڑے ہیں کہ ایک تیر چلتا ہے، دشمن کو موقع ملتا ہے، آپ کے سینے کا نشانہ لیتے ہیں، یہ سینے کے پیوست ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس برداشت نہیں کر پاتے، گھوڑے سے نیچے آتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا سوچو، یہ شخص جس کے دایاں ہاتھ کٹ چکا، جس کا بایاں ہاتھ کٹ چکا، جس کے سینے میں جب تیر پیوست ہوا، جب گھوڑے سے نیچے آیا ہوگا، کس طرح سے نیچے آیا ہوگا جب کسی کے سینے پہ تیر پیوست ہو، جب زمین پر آئے گا تو اس سینے میں تیر مزید اندر اندر جاتا چلا گیا، اندر سے اندر جاتا چلا گیا۔ آواز دی بھائی کو، بھائی ادرکنی۔ امام علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا عباس کو اس حالت کے اندر، گریہ کیا عباس کو دیکھ کے، نہیں معلوم کس چیز پر گریہ کر رہے ہیں، عباس کی اس حالت پہ گریہ کر رہے ہیں یا اپنی اس تنہائی پر گریہ کر رہے ہیں۔
فرمایا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، ہاتھ کمر پہ رکھا اور بیٹھ گئے۔ میں کہوں گا یہاں پہ امام علیہ السلام کی کمر ٹوٹی، اپنا ہاتھ کمر پہ رکھ کے بیٹھ گئے، وہاں پہ خیمے میں زینب نے اپنا ہاتھ چادر پہ رکھا ہوگا، وہاں پہ سکینہ نے اپنا ہاتھ اپنے گوشواروں پہ رکھا ہوگا۔ خدا اس کا اس عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کا ہم اپنے اس مولا اور آقا سے ایک درخواست کریں گے۔ اے حضرت عباس، آپ جو کہ آپ کے فرزند امام مہدی صاحب الزماں کے چچا ہیں، ان کے اجداد میں سے ہیں، ایک سفارش اپنے ہمارے امام سے کر دیں۔ آپ جو کہ باب الحوائج ہیں، اگر آپ ان کی بات ایک سفارش کر دیں تو آپ کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ یہ سفارش کر دیں کہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے اصحاب میں شامل ہو سکیں۔ اگر ہمارا امام ہم سے ناراض ہے، اگر ہمارا امام ہم کو دیکھ کر، ہمارے اعمال نامے کو دیکھ کے ہم سے ناراض ہے، آپ کا صدقہ ہمیں بخش دے۔ ایک درخواست آپ کے توسط سے آپ کی والدہ ام البنین سے کریں گے۔ اے خدا تجھے حضرت عباس کا واسطہ، تجھے ام البنین کا واسطہ، ہماری بہنوں کو اسی طرح سے اولاد عطا فرما، اولاد کثیر عطا فرما، وہ اولاد عطا فرما کہ وہ جو حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کی مانند اپنے امام علیہ السلام پر قربانی دے سکے۔ اور اسی طرح سے حضرت عباس درخواست کریں گے کہ اپنی والدہ، اپنی ماں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ایک درخواست کر دیں کہ ہمارے ان آنسوؤں کو جو اس فرش عذاب پر ہم بہاتے ہیں ان کو اپنے بارگاہ میں قبول کر لیں، کہ اگر یہ آنسوؤں کو قبول کر لیا گیا تو ہماری نجات اسی کے اندر ہے۔ ماتم حسین۔